السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. محترم حضرات، اب ہم درس قرآن کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں اور آج اس کا دوسرا درس ہے. تاریخ جو ہے وہ رجب کا چاند ڈکلیئر ہو گیا ہے، تو پہلی رجب 1435 ہجری بمطابق 30 اپریل 2014. آج ہم 3 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. کتنی باتیں رکھیں گے؟ 3 باتیں رکھیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں سے کل ہم نے بات آپ کو چھوڑی تھی تو وہ ایک سیپریٹ اپنا درس ہے. آج جو 3 باتیں ہیں یہ سیپریٹ ہیں. اس میں 3 ہے. پہلی بات یہ ہے جو وحی نازل ہوتی ہے، یہ وحی نازل ہونے کی ایکچولی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے کہ وحی نازل ہو رہی ہے. ایک بات ہم یہ بیان کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات ہم یہ بیان کریں گے کہ قرآن مجید کی حفاظت پروردگار عالم نے کس طریقے سے کی، اور یہ جو پہلی سورت نازل ہوئی وہ آج آخر میں ہے، اور سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے. تو یہ ایسا کیسے ہوا، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اور تیسری بات یہ کریں گے کہ اللہ کی ساری کتابیں ہیں، 4 کتابیں اللہ کی مشہور ہیں، لیکن کتابیں تو اس کی بہت سی ہیں. اس نے ان کتابوں کی حفاظت کی رسپانسبلٹی کیوں نہیں لی؟ کتاب تو سب اسی کی ہے، ہمارا اس پر یقین ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتابیں ہیں. تو آخر اللہ نے اسی کتاب کی رسپانسبلٹی کیوں لی؟ ان کتابوں کے ساتھ ایسا پارشلٹی نظر جو آتی ہے دیکھنے میں، وہ پارشلٹی ہے یا حقیقت میں ان کی ضرورت نہیں تھی؟ تو یہ 3 باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے صحیح بات کہلائے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلی چیز جو وحی کے بارے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب تقریباً 39.5 یا 39 سال کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خواب دیکھتے تھے، اور صبح ایسا لگتا تھا کہ دنیا اسی کے تحت رن کر رہی ہے. ایسا آپ کو محسوس ہوتا تھا. کبھی کبھی ہمارے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک خواب دیکھتے ہیں اور ویسے ہی صبح کوئی ایسا منظر پیش آ جاتا ہے. تو ہم کو کبھی کبھی ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لگاتار ہونے لگا. اس کے بعد جو ہے جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ نے وحی نازل فرمائی. تو ایک وحی تو وہ ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور ایک وحی وہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو بتلائی تو ہے، اور اسی بتلانے کے تحت آپ نے شرعی تمام امور طے کیے ہیں. اور سنیے گا اس بات کو. ایک تو وہی ہے وہ جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، جو آپ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، موجود ہے. ایک وہی وہ ہے جو قرآن کی شکل میں نہیں ہے، لیکن شریعت کے تمام امور اسی وحی کے ذریعے پروردگار عالم اپنے نبی کو بتاتا ہے، اور نبی اسی کے تحت لوگوں کو بتاتا ہے. یہ جو دوسری بات میں کہہ رہا ہوں، اس پر قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی بات نہیں کرتے ہیں مگر وہی کرتے ہیں جو پروردگار عالم کرواتا ہے. ہم اس کی ایک مثال دیتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو اللہ نے یہ پالیسی مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے یہ مرتب کی تھی کہ کفو ایدیکم، کہ لوگوں جو بھی حالات ہوں گے ہاتھ نہیں اٹھانا. ہاتھ اٹھانے کی اجازت مکے میں کسی کو نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اتنا تکلیف دی، صحابہ کو تکلیف دی، لیکن ہاتھ اٹھانے کی پرمیشن تھی نہیں. یہ آیت مکے میں کہیں نازل نہیں ہوئی ہے. بہت سے سمجھنے کی کوشش کی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں.
یہ آیت قرآن مجید میں اس وقت نازل ہوئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے کہہ رکھا تھا کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ کو روکے رکھیں، تو یہ مکے میں نازل ہونا چاہیے تھا، حالانکہ یہ آیت مکی ہے نہیں، یہ آیت ہی مدنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ بعض باتیں پروردگار عالم اپنے نبی کو ایسی بھی بتاتا تھا، بعد میں وحی کی شکل ہو گئی، وہ ایک دو ہیں، لیکن شرعی تمام امور بھی وحی کی شکل کے ذریعے ہی ہم تک پہنچائے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، تو کیا آپ کی ہر بات کو ہم لوگ نوٹ کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ معاملہ ہے کہ مجھے اسی کے تحت زندگی گزارنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے خوشی کا اور میری ناراضگی کا اس شرعی معاملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں بولتا وہی ہوں جو بلوایا جاتا ہوں۔ تو ایک وحی وہ ہے، دوسری وحی اصل وحی جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وحی، تو یہ تقریباً 4 بنیادی طور پر، بعض لوگوں نے 5-6 بھی لکھے، لیکن 4 بنیادی طریقے تھے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ وحی ہے۔ سب سے آسان شکل یہ ہوتی تھی کہ جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے تھے اور اللہ کے کلام کو سناتے تھے، یہ سب سے ایزی طریقہ تھا، اور آپ اسی وقت اس کو کیا ہوتے تھے جب وہ پڑھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہتے تھے۔ شروع میں ایک دم شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ پڑھنا بھی چاہا کہ یہ پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھیں تاکہ ہم کو یاد ہو جائے۔ اللہ نے منع کر دیا کہ لا تحرک بہ لسانک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، آپ اس کے لیے اطمینان رکھیں، یہ میں نے ذمہ لے لیا ہے کہ آپ کے ہارٹ میں جو ہارڈ ڈسک بنا رہا ہوں وہ محفوظ رہے گی، آپ پریشان نہیں ہوں۔ لہذا یہ پہلا طریقہ تھا کہ جبریل انسانی شکل میں آتے تھے، اور خاص کر داہیہ کلبی ایک صحابی ہیں ان کی شکل میں آتے تھے۔ یہ داہیہ کلبی کی شکل میں آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ بہت خوبصورت تھے، اتنا خوبصورت تھے کہ کبھی کبھی یہ خود اپنے چہرے کو ڈھانک کر بازار میں نکلتے تھے، یعنی اتنے اٹریکٹو تھے کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے۔ لہذا یہ کبھی کبھی جب دیکھتے تھے کہ کہیں بازار میں زیادہ لوگ ہیں، عورتیں ہیں، تو یہ خود پردہ بچارے کر لیتے تھے۔ تو داہیہ قلبی کی شکل میں زیادہ تر کسی دوسرے صحابی کی صحیح روایت ہم کو نہیں معلوم ہے کہ جبریل نے کسی دوسرے صحابی کی شکل اختیار کی ہو۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا۔ اس وقت آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام بتاتے تھے کہ یہ آیت ہے۔ بتانے کا انداز 2 تھا۔ پہلا انداز یہ ہوتا تھا کہ جبریل علیہ السلام آ کر کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کوئی چیز تلاوت کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے یہ نئی سورت شروع ہوئی ہے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ریسائٹ کرتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، تو جبریل یہ بتاتے تھے کہ یہ پیس جو ابھی میں نے آپ کو بتائی یہ کس آیت کے آگے جوڑی جائے گی۔ میں بات سمجھے میری جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ اسی لیے امام اعظم علیہ الرحمہ کا کہنا یہ ہے کہ بسم اللہ ڈسٹنگوش ہے 2 سورتوں کے بیچ میں، امتیاز کرتی ہے 2 سورتوں کے درمیان میں۔ بسم اللہ ہر سورت کی آیت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ کو وہ آیت نہیں مانتے۔ تراویح میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہ قاری جو ہے پڑھتا ہے، ایک سورت ختم ہو جاتی ہے تو اسی سورت شروع کرتا ہے، شروع کرنے کے بعد جب دوسری کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو آیت کا جز نہیں مانتا ہے۔ بہرحال تو یہ ایک طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ تھا یہاں سے کہ پروردگار عالم ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر جبریل کے واسطے سے وحی نازل کر دیتا تھا۔ ایسا واقعہ معراج میں پیش آیا جہاں پہ نبی کے اور اللہ کے درمیان میں جبریل نہیں موجود تھے، اور قرآن مجید نازل کر دی رب نے، وہ چند آیتیں تھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے للہ ما فی السماوات، اسی لیے اس کی بہت فضیلت ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں جبریل جو ہے موجود نہیں ہے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھنٹی کی آواز آتی تھی، بخاری کی یہ روایت ہے، اور ایسی شکل جب محسوس ہوتی تھی تو آپ کو زبردست قسم کی جو ہے نا
وہ سردی لگتی تھی اور بدن ٹھکرتا تھا اور پسینے پسینے آپ ہو جاتے تھے. اگر اونٹ پر بھی بیٹھے ہوتے تھے تو اونٹ وزن سے بیٹھ جاتا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت جب مجھ پر ہوتی تھی تو بہت مجھ کو تکلیف ہوتی تھی, سخت ہوتی تھی یہ کیفیت. تو یہ تیسرا طریقہ تھا. وہ جو چیز تھی, بعض لوگوں نے, بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گھنٹی کی بات لکھی ہے, اور بعض لوگوں نے اس کو جو ہے مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز لکھی ہے, کیونکہ وہ جو چیز آواز تھی اس کو بیان کرنے میں الفاظ الگ الگ ہیں. بھنبھناہٹ ہے, جیسے شہد کی مکھیاں اگر اکٹھا ایک ساتھ اڑتی ہیں تو ایک آواز آتی ہے. تو جب یہ آواز آنے لگتی تھی تو اللہ کے رسول سمجھ جاتے تھے کہ اب وحی نازل ہونا شروع ہوئی ہے. جتنی دیر تک وہ آواز رہتی تھی اتنی دیر تک آپ کی کیفیت ہوتی تھی. جب وہ آواز ختم ہو جاتی تھی تو آپ کو معلوم ہو جاتا تھا, آپ کے دل میں اور آپ کے میموری میں وہ چیز آ جاتی تھی. یہ آپ کی تیسری شکل تھی. اور چوتھی شکل یہ تھی کہ پروردگار عالم یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آتے تھے اور آپ کے دل پر وہ آیت نازل ہو جاتی تھی. تو یہ 4 بیسک ہیں, اور یہ بات لوگوں نے تو لیکن یہ 4 بنیادی طریقے تھے جس کی بنیاد پر وحی نازل ہوتی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا طریقہ. یہ ایک بات. دوسری بات یہ جو اللہ نے کہی, جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. ایک بات آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کا کی جو حفاظت ہے وہ بیسکلی میموری پر ڈیپینڈ کرتی ہے, یادداشت پر منحصر ہے, کتاب پر منحصر نہیں ہے. یہ پہلی بات آپ سمجھ لیں. کتاب اس کا ایک ثانی درجہ ہے. ہمیں اس بات کی شروع سے لے کر آج تک اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ قرآن مجید کتاب کی شکل میں آپ اس کو غائب کر دیں یا خدا نہ خواستہ دشمنی میں اس کو جلا دیا جائے تو ہم کتاب کے بغیر ہو جائیں گے. ہمیں اس کی فکر کبھی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ہم اصل میں قرآن مجید جو ڈیپینڈ ہے وہ ہارڈ ڈسک ہے اور وہی اس کا ہارڈ ڈسک ہے. تو اللہ نے یہ شروع سے, حالانکہ اگر یاد کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹپیکل چیز ہے یاد کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس میں اتنے متشابہات ہیں, اتنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیتیں ہیں. ایک ہی آیت ان الذین سے شروع ہوتی ہے اور قاری ان الذین کے بعد ٹریک چینج کرتا رہتا ہے. یہ حقیقت میں کیا ہے, یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہے اور آمنو کے بعد جو تیسرا لفظ آتا ہے وہ الگ الگ ہوتا رہتا ہے اور قاری ہر جگہ الگ الگ پڑھتا رہتا ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ ذمہ داری لی تھی لہذا اس نے یہ کمال اس میموری میں رکھا کہ وہ اس کو یاد کرے, ورنہ انسانی بس میں اس کو یاد کرنا نہیں تھا. جو اس کا سسٹم ہے, جو اس میں لگاتار چیزیں ہیں, یہ کسی کے بس میں نہیں تھا. تو سب سے پہلا کام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی حفاظت کیسے ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے کاتب غالباً جو ہے نا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ بہت ہی ماہر آدمی تھے اور اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت دی تھی اور زبانیں کئی ایک جانتے تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو ایک بڑا حصہ تو یہ حضور کے ساتھ گزارتے تھے. کبھی اگر ایسا ہو گیا کہ وحی نازل ہوئی اور زید بن ثابت موجود نہیں ہیں تو پہلا کام لکھانا نہیں ہوتا تھا, پہلا کام یاد کرنے والی ٹیم کو یاد کرانا ہوتا تھا. سب سے پہلے جیسے ہی نازل ہوتی تھی, اچھا لوگوں کو بھی شوق تھا کہ آج کیا نازل ہوئی, آج کیا نازل ہوئی. آپ ایک چھوٹا سا جن کو درس سے دلچسپی ہو جاتی ہے تو وہ اگلے دن کا انتظار کرتا ہے کہ آج بات کیا ہوگی درس میں. اب کلام الہی جو ڈائریکٹ سمجھ رہا ہوگا اس کو اس سے کتنی دلچسپی ہوگی, لہذا ان صحابہ کو اس سے زبردست دلچسپی تھی. تو جیسے ہی قرآن مجید نازل ہوتا تھا ایک ٹیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منیمم 4 کی تھی, میکسیمم الگ الگ نمبر بیان کیے گئے. مدینہ میں پہنچ کر کے یہ 70, 85, 80, 100 تک پہنچ گئی. لیکن 4 لوگ جو ہے نا وہ ہر وقت اس بات کے لیے رہتے تھے. یہی وجہ کہ خلفائے راشدین شروع میں ایمان لانے والوں میں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کے یہ سارے کے سارے حافظ قرآن ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کو بتاتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے
اور آپ لوگ اس کو فلاں جگہ پر کے بعد یاد کریں گے، اس آیت سے ملا کر کے یاد کریں، اور اگر نئی صورت ہوتی تھی تو گائیڈ کر دیا جاتا تھا۔ جب یہ یاد کر لیتے تھے، پوری بات ایک ایک سمجھیں، یہ اللہ نے بڑے سسٹم سے رکھا، جب پوری یہ یاد کر لیتے تھے تو اللہ کے رسول کہتے تھے جو یاد کیا اس کو سنائیے۔ ایسا ممکن ہے انسان ہے یاد کرنے میں کچھ ادھر ادھر ہو جائے، تو پھر وہ سارے لوگ جو یاد کیے رہتے پہلے آپس میں سنا لیتے۔ بچے بھی حفظ نہیں کرتے ہیں نا، استاد کے جانے سے پہلے آپس میں سناتے ہیں کہ سنو یار دیکھو، تو وہ سارے آپس میں سناتے، سنانے کے بعد جب وہاں پکا ہو جاتا تب آ کر کے اللہ کے رسول سے کہتے کہ ہم لوگوں نے یاد کر لیا۔ تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں بچوں کے آپس میں سنانے کا سسٹم، یہ حقیقت میں بہت پرانا سسٹم ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بچے بھی نہیں جانتے کہ ہم اس سسٹم سے چل رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول سن لیتے تھے، میں نے بہت تلاش کیا کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز یاد کر لی ہو الٹا سیدھا کہ اللہ کے رسول کو کریکشن کرنا پڑا ہو، تو میں پا نہیں سکا۔ مطلب میں نے اس تقریر کو تیار کرنے میں جن کتابوں کا سہارا لیا، ہمیں اس پوری زندگی کی 23 سالہ لائف میں کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں مل پایا کہ اللہ کے رسول کے سامنے اس ٹیم نے قرآن مجید سنایا ہو اور اللہ کے رسول نے کریکشن کیا ہو، بلکہ اللہ کے رسول نے اپروول دی کہ ہاں بھائی صحیح یاد کیا ہے۔ تو یہ پہلی ٹیم تھی جو یاد کرتی تھی۔ اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اگر قریب میں ہوتے تھے تو فوراً ان کو لکھا دیا جاتا تھا۔ زید بن ثابت بہت اچھے کاتب بھی تھے، لکھنا بھی جانتے تھے۔ لکھتے جب وہ تھے، جب لکھ کر فارغ ہو جاتے تھے تو حضور کہتے تھے پڑھیے آپ نے لکھا کیا ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اولین حفاظ میں سے ہیں۔ جہاں ابو بکر اور عثمان اور علی ہیں، وہیں پر حضرت زید بن ثابت بھی اول حفاظ میں سے ہیں۔ تو یہ یاد بھی کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے۔ وہ لکھ کر کے وہ کاپی اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اب یہ ایک پہلا طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ قرآن مجید کی کتابت کا اور قرآن مجید کے حفظ کا۔ اچھا، اب چونکہ اس کو نماز میں پڑھنا ہے لہذا لگاتار ریپیٹیشن ہوتا رہتا تھا۔ اب جو بندہ جہری نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے لوگ ہیں، اب یقینی بات ہے کہ وہ غلطی اگر کیا خدا نہ خواستہ تو پیچھے لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ نے یہ دوسرا سسٹم رکھا کہ نماز میں اس کو رکھ کر کے اس کے میموری کے سسٹم کو پکا کر دیا جائے اور قیامت تک یہ سسٹم چلتا رہے۔ بات سمجھے میری؟ نماز کی جو بنیادی اہمیت ہے، وہ اس کی بنیادی اہمیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ بات یاد کر لیں۔ نماز جیسے ہی آپ ختم کرتے ہیں، سنت طریقہ کیا ہے؟ وہ تو ہم نے لگا لیا ہے، کبھی ہاتھ ادھر رکھتے کبھی ہاتھ ادھر رکھتے۔ سنت طریقہ کیا ہے نماز کے بعد؟ کہ آپ اللہ اکبر کہیں اور استغفر اللہ کہیں۔ نماز کے بعد استغفر اللہ، کون ایسا آپ نے گناہ کیا جو استغفر اللہ کہہ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ بھائی نماز پڑھی ہے، گناہ تو نہیں کیا ہے نا، کوئی غلط کام تو نہیں کیا، وہ استغفر اللہ نماز کے بعد رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ نماز کے بعد استغفر اللہ رکھا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اے پروردگار عالم، تیری شان، تیرے قرآن کو ہم نے پڑھا، کہیں اگر اس میں اوپر نیچے ہوا ہو تو معاف کر دیجیے۔ ورنہ نماز کے بعد استغفر اللہ کا کوئی تک نہیں بنتا ہے۔ بات سمجھے جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اس طریقے سے اس دو سسٹم کے ذریعے، اور ایک بات اور بتا دیں بریکٹ کے سے تعلق نہیں ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا نا، وہ 24 گھنٹے پروردگار عالم سے کنیکٹڈ رہتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ کنیکٹڈ رہتا تھا۔ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے جب وہ کنیکٹڈ نہیں رہتا، وہ ٹائم ہے ٹوائلٹ میں جانے کا۔ ٹوائلٹ میں جا کر کوئی آدمی اللہ کو نہیں یاد کرتا ہے، اور دل سے تو لگا رہے گا۔ ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد بھی جو دعا ہے وہ غفرانہ کا ہے کہ اللہ معاف کیجیے گا۔ کیا مطلب معافی؟ کون سا غلط کام کیا وہاں جاتے؟ وہ معافی بھی اسی بنیاد پر ہے کہ اللہ میں اتنی دیر رہا اور میرا دل آپ سے ڈسکنیکٹ ہوا تھا، اس کی معافی کہتا ہوں۔ میوزک کے حرام ہونے کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے۔ یہ بات یاد آ گئی، بتا دے رہا ہوں۔ جو میوزک کے رسیاں ہیں، جو میوزک کے شوقین لوگ ہیں،
آپ دیکھیں کبھی آپ میوزک بجائیے اور 3-4 آدمی 5-10 آدمی بیٹھے رہے، کچھ لوگ بے چاہتے ہوئے ہلنے لگیں گے، اور اگر نہیں تو پیر تو بجانے ہی لگیں گے۔ یہ کیا مطلب ہے وہ ہلنے کا؟ میوزک میں ایک چیز ہے جو ڈسکنیکٹ کرتی ہے مومن کے دل کو اللہ سے۔ میوزک کے حرام ہونے کی بنیاد یہاں پر ہے۔ مومن کا دل کبھی بھی اللہ سے ڈسکنیکٹ نہیں۔ ایک تو ڈسکنیکٹ ہوتا ہے کہ آپ بازار میں ہیں دل، لیکن بازار میں ہونے کے بعد آپ ڈانس نہیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ ڈسکنیکشن اس ڈسکنیکشن میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں پر بازار میں بھی جو دعائیں سکھائی گئی اس میں بھی استغفار بہت کثرت سے ہے۔ ان سب کی بنیادی وجہ بریکٹ کی یہ ہے کہ دل مومن کا رب سے کنیکٹ رہنا چاہیے۔ جہاں جہاں ڈسکنیکشن کی بات ہوتی ہے وہاں ان چیزوں کو یا تو استغفار سے، اور اگر وہ کوئی چیز ہوتی تو اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی وجہ میوزک کے حرام ہونے کی۔ بہرحال بیچ کے بات آ گئی، اس کو بریکٹ میں رکھ کر کے ایڈجسٹ کر لیجیے۔ تو ایک چیز یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حفاظ کے ذریعے اور لکھنے کے ذریعے یہ کتاب کی حفاظت اللہ نے ایسے کی، اور پھر نماز میں لگاتار اس کو پڑھا جانے لگا۔ جس علاقے میں اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، یعنی جو لوکیلٹی ہے، آپ دیکھیں کہ جتنا آدمی پڑھا لکھا ہوگا اتنا میموری پہ کم ڈیپینڈ کرے گا۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں میں سمجھا پا رہا ہوں نہیں؟ ہم جتنا پڑھ لکھ لیتے ہیں ہم نوٹ پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک مکھیا صاحب تھے، تو نیک آدمی تھے، تو وہ سودا لاتے تھے، جو عورتیں کے گھر میں مرد نہیں ہوتے تھے، ہر عورت سے پوچھ لیتے تھے سودا کیسے، لکھتے نہیں تھے وہ، اور ہر عورت کا سودا لا کر کے پیسہ سمیت واپس کر دیتے تھے۔ ہم اپنے بارے میں بتائیں، یعنی ہم لوگ جب تک موبائل نہیں تھا 40-50 نمبر ہم کو بھی یاد رہتے تھے، لیکن جب سے موبائل آیا ہمارا خود کا نمبر بھی کبھی کبھی ہم کو چیک کرنا پڑتا ہے نمبر کیا ہے۔ تو جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا میموری پر انسان کم ڈپینڈ ہوتا جائے گا۔ اللہ نے اس پورے مکے کے بارے میں آتا ہے کہ 6 یا 7 لوگ پڑھے لکھے تھے، تو ان کا سارا معاملہ ہی میموری پہ ڈپینڈ تھا، اور قرآن مجید کی حفاظت میمورائز کے ذریعے کرنی تھی پروردگار عالم نے۔ والی میاں نقوی علیہ الرحمٰن نے یہ بھی ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ اللہ نے اس علاقے میں اس نبی کو بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر میموری پر سارا معاملہ چلتا تھا۔ خطوط جو چلائے جاتے تھے، خطوط جو پیغام بھیجے جاتے تھے، اس کا طریقہ کیا تھا عربوں میں؟ مثال کے طور پر یمن سے پیغام بھیجنا ہے کسی آدمی کو مکہ، تو یمن سے جو راستہ نکل کر مکہ کی طرف آتا وہ آ کر کے صبح کے ٹائم پہ کھڑا ہو جاتا وہاں، کہاں؟ یمن کے بارڈر پر، کہ یہاں سے مکے کے لوگ گزریں گے۔ وہ اشعار میں پہلے ایڈریس بولتا، کون؟ شعر پڑھتا ایڈریس، اور اس کے بعد اپنا پیغام بھی شعر میں پڑھتا۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ جو بندہ آ رہا ہے مکہ، وہ اس کے شعر کو اسی وقت یاد کر لیتا اور اس کے پیغام کو بھی یاد کر لیتا۔ وہاں سے جب مکہ پہنچتا تو اس شعر کو پڑھنا شروع کرتا، بھائی ایڈریس یہ ہے اور میسج یہ ہے۔ تو ان کا ایک بڑا طبقہ جو ہے نا وہ میموری پہ ڈیپینڈ تھا۔ اللہ نے ان کی یادداشت کو اتنا قوی رکھا تھا، اور اسی علاقے میں اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ تو لاجیکل بات بھی ہے کہ یہاں کی میموری تیز ہو، کیونکہ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ تھے نہیں زیادہ۔ سمجھے بات میری؟ اچھا، تو اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر لوگ پڑھتے گئے، کاتبین بھی بڑھتے گئے، حفاظ بھی بڑھتے گئے، لیکن کسی آدمی کے پاس ایسا نہیں تھا کہ کمپلیٹ قرآن لکھا ہوا ہو۔ یاد تو تھا، کمپلیٹ فرام بگننگ ٹل ٹو اینڈ لکھا ہوا ہو، ایسا نہیں تھا۔ جو جب جوائنٹ ہوا لکھتا گیا، کسی کے پاس 10 سورت لکھی تھی، کسی کے پاس 5 سورت لکھی تھی، کسی کے پاس 50 سورت لکھی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ 114 سورتیں سب کے پاس لکھی رہی ہوں، ایسا نہیں تھا۔ لیکن یاد والے میں پورے پکے تھے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے اور 2 ہجری میں رمضان فرض ہو گیا، تو آپ نے رمضان کے فرضیت کے بعد سن 11 میں آپ کی وفات ہو رہی ہے، 11 ہجری میں، اور 2 ہجری میں رمضان فرض ہو رہا ہے، تو گویا ٹوٹل آپ کو 9 رمضان ملے ہوں گے، بات سمجھے؟ تو یا 10 رمضان
کریں گے تو 2 کو ملا لیں گے، ادھر 11 کو ملا لیں گے تو 10 رمضان ہو جائیں۔ 10 رمضان میں آپ نے 10 اعتکاف کیا، اور ہر اعتکاف میں جبریل علیہ السلام آ کر کے جتنا اس وقت تک نازل ہوا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سناتے تھے۔ جس سال آپ اس دنیا سے جانے والے تھے، گویا کہ سن 10 ہجری کا جو رمضان آپ کے اوپر گزرا، اس میں آپ نے 2 مرتبہ سنایا اور 2 مرتبہ سنا، اور یہ سائن بتایا کہ شاید اب میں اگلے سال نہیں رہوں گا۔ تو ایک یہ سسٹم تھا کہ سننے سنانے والے میں کوئی ایسا نہیں تھا، بلکہ پوری ٹیم تیار تھی۔ لکھنے والوں کا معاملہ یہ تھا کہ کسی کے پاس کمپلیٹ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نمبرنگ دے رکھی تھی قرآن کی، جو آیتیں سورتیں نازل ہوتی تھی، تو ڈسینڈنگ آرڈر مینس کہ جو نازل ہونے والی سورتیں اور آیتیں تھی، جس نمبر سے نازل ہوئی تھی اس کا وہی نمبر انہوں نے دے رکھا تھا۔ میری بات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر اقرا بسم ربک الذی کا ڈسینڈنگ آرڈر 1 ہے، نازل ہونے والا آرڈر 1 ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو اٹھا کر کے رکھوایا 96 پر، وہ انہوں نے دونوں لکھ رکھا تھا کہ اس کا ڈسینڈنگ آرڈر 1 ہے، اور حبیب مصطفیٰ نے اس کا آرڈر اللہ کے حکم سے دیا ہے 96۔ تو وہ قرآن غالباً یمن میں کہیں موجود ہے، اور وہ بڑے حفاظت سے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں مجھے پوری تحقیق نہیں ہے کہ اس میں دونوں آرڈر بیک وقت لکھا ہوا ہے۔ بعض قرآن پہلے چھپتے تھے، کیونکہ اس پر بڑا ڈسپیوٹ ہوا، ہندوستان میں بھی چھپا ہے وہ قرآن کہ 2 سیریل نمبر لکھا رہتا تھا، ایک سیریل نمبر رائٹ سائڈ میں وہ سیریل نمبر ہوتا تھا جو حقیقت میں، ایک اس کے بائیں طرف میں سیریل نمبر لکھا رہتا تھا جو اس کا ڈسینڈنگ نمبر ہوتا تھا، نازل ہونے والا نمبر ہوتا تھا۔ پھر بعض میں علماء نے اسے بڑا اختلاف کیا کہ اس میں جو ہے نا وہ صحیح روایتیں نہیں پہنچی، لہذا اس کے بعد وہ چھپنا بند ہو گیا۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اور اس میں تقریباً 700 حفاظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ میں شامل تھے، یہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کی گئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ قرآن مجید کو لکھ لیں، کیونکہ اگر ہم لوگ سارے کے سارے ڈیپینڈ ہیں کس کے اوپر، حفاظ کے اوپر، اگر سارے حافظ ختم ہو جائیں گے تو آنے والی نسل اور قیامت تک قرآن مجید کو ہم کیسے پاس کریں گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سادگی سے جواب دیا، انہوں نے کہا دیکھو عمر، حضور نے یہ کام کیا نہیں ہے، لہذا میں بھی یہ کام کروں گا نہیں۔ اب ان کو بڑی اندر سے الجھن شروع ہوئی، انہوں نے بار بار اس بات کو کہنا شروع کیا کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بہرحال کچھ دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کیا۔ اتفاق کرنے کے بعد یہ ہوا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اس کو لکھا کیسے جائے، جو آپ لکھنے کی بات کہہ رہے ہیں اس کی ترتیب کیا ہوگی، کیسے لکھا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے وہ زید بن ثابت ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیے اور یہ رسپانسبلٹی ان کو دیجیے، ذمہ داری وہ سنبھالیں گے۔ ان کو بلایا گیا، یہ بلانا گویا کہ آرڈیننس کے طور پر تھا، بلایا اور بلانے کے بعد حضرت ابوبکر نے اپنے مسئلے کو رکھا۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ دیکھو میں یہ کام مشکل ہے میرے لیے، میں نہیں کر پاؤں گا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ بولیں یہ پہاڑ ہے نا، بولیں یہ پہاڑ کھود کر کے تم ادھر ٹرانسفر کرو تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ اتنی ذمہ داری کا کام ہے کہ میں اس کو تیار نہیں ہوں۔ اب الگ الگ انداز میں لوگوں نے سمجھایا ہوگا کہ اگر آپ جیسے لوگ نہیں ذمہ داری لیں گے تو آخر کون لے گا؟ اور ایک وہ خطرہ انہوں نے وہ بھی پیش کر دیا کہ جب نبی نے یہ کام نہیں کیا ہے تو میں کیوں کروں؟ جب یہ جملہ انہوں نے کہا تو آرڈیننس پیچھے ہو گیا، آرڈیننس جو تھا وہ پیچھے ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو بات بڑی منطقی انداز میں کر دی۔ پھر وہ فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت کہ جس اللہ نے حضرت ابو بکر کے دل میں بات ڈال دی کہ نہیں حضرت عمر صحیح کہہ رہے ہیں کام ہونا چاہیے، اسی رب نے ہمارے دل میں بھی بات ڈال دی کہ کام ہونا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا، ذمہ داری قبول کر لی، اور قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر اس کی ترتیب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیسے کیا جائے گا۔ بڑی بہترین سسٹمیٹک ترتیب بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ بحیثیت امیر کے اعلان کر دیں کہ جس کے پاس جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارے لوگ اپنے لکھے ہوئے، پیپر ہو تو پیپر 1% پہ تھا، زیادہ تر اونٹ کی یہ کولہے کی ہڈی پہ لکھا ہوا تھا، یا بڑے بڑے پتے ہوتے تھے اس پہ لکھا ہوا تھا، یا کچھ چیزیں چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی، کچھ چیزیں بانس کو پھاڑ کر کے لکھی ہوئی تھی، الگ الگ انداز میں۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ ہر آدمی کے پاس جو لکھا وہ لے کر کے آوے، اور کیونکہ رمضان آخری گزر چکا تھا حضور کے زمانے میں، ترتیب ان کو معلوم ہو چکی تھی کہ سورہ فاتحہ نمبر 1 پر ہے اور قل اعوذ برب الناس 114 نمبر پر ہے، لہذا انہوں نے سب سے پہلے کہا بھائی جس کے پاس سورہ فاتحہ کی پیس لکھی ہو وہ بندہ آگے آ جائے۔ اب وہ ان لوگوں کے پاس کسی کے مطلب ہر صورت کے الگ الگ نمبر تھے، کسی کے پاس 10 لوگ لکھے ہوئے تھے، کسی کو 20 لکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے تم نے لکھا ہے نا اس کو، اس کی وٹنس بھی چاہیے، حالانکہ یہ خود حافظ تھے، جب وہ لکھا آ رہا ہے آپ حافظ ہیں آپ پڑھ لیں، اس کے باوجود بھی احتیاط کا یہ پہلو سامنے رکھا گیا کہ آپ بتائیں کہ یہ آپ نے کس کے سامنے لکھی ہے۔ وہ 2 گواہ لے کر کے آتا تھا، اور جب وہ لکھتا تھا تو اس وقت سے اس بات کا اہتمام کرتا تھا کہ اس پر 2 آدمی گواہ ہوتے تھے کہ دیکھو یہ میں نے صورتیں جو لکھی ہیں صحیح ہیں اور آپ اس پر گواہ رہیے۔ تو اس طریقے سے ایک ایک پیس لیتے گئے۔ اب پتہ چلا سورہ فاتحہ کی 25 کاپی ہو گئی، سورہ بقرہ کی 5 کاپی ہو گئی، انہوں نے فائلنگ کر دی۔ کتنے؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اب جب وہ سورہ فاتحہ اکٹھا ہو گئی، ساری کاپی ملا لی گئی، ساری چیک کر لی گئی، ایک ہوئی، تو انہوں نے کہا حفاظ کو بلاؤ اور یہ پڑھو، اور پڑھنے کے بعد حفاظ اپروول دیں کہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہمارے میموری سے ٹیلی کر رہا ہے یا نہیں ٹیلی کر رہا ہے۔ اب وہ سورہ فاتحہ پڑھی گئی تو جتنے حافظ تھے اس وقت تو ٹھیک ٹھاک حافظ تھے، بلایا گیا تھا ان میں سے چند، اور یہ خود نمبر 1 کے حافظ تھے، نمبر 1 کے حافظ خود سے ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنے برابر کے شریک تھے زید بن ثابت کے طریقے سے۔ تو جب یہ بات ہو جاتی حافظ اپروول دے دیتا تو اب یہ ایک فائل بنا دی گئی۔ ایسے ہی 114 فائلیں بنائی گئیں، لیکن 114 فائل کو ایک ساتھ بائنڈنگ نہیں کی گئی۔ بات سمجھ میں نہیں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ آیتوں کی ترتیب وہی ہے جو آج آپ کے سامنے ہے، سب کچھ ویسے ہی لکھا گیا، لیکن 114 صورتوں کو 114 فائل کی شکل بنا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اور کرنے کے بعد اب ان کے جو پیپرز تھے، جن کے پیپر جب یہ آتے تھے تو ان کو سب کا نام لکھ دیتے تھے کہ کس نے سورہ فاتحہ سبمٹ کیا ہے، جو کاپی لاتا تھا نا اس کا نام۔ جب یہ کمپلیٹ ہو گیا کام، تقریباً 6 مہینے سے کچھ زیادہ کا عرصہ لگا اس کام کو کرنے میں، تو اس کے بعد انہوں نے ان کے پیپر کہہ دیا آپ اپنے پیپر واپس لے جائیں، اب ہمارے پاس ایک ماسٹر کاپی موجود ہے جو خزانے میں رہے گی، اور باقی حفاظ کرام ہیں، اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ آئے گا نا تو ماسٹر کاپی تو کاپی بنا لی جائے گی۔ تو ایسے ہی حضرت عمر کا پورا زمانہ گزر گیا، ماسٹر کاپی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عمر کے پاس آئی، کیونکہ وہی امیر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں اس کاپی کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں اور ان کی صاحبزادی بھی ہیں۔ تو یہ وہاں سے ٹرانسفر حضرت حفصہ کے پاس ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گویا کہ 12-13 سال تک کوئی کام اس پر نہیں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر مسئلہ اٹھا، کیونکہ اسلام اب ادھر ایران کے بارڈر کو ٹچ کر رہا ہے۔ اب وہ قرآن پڑھنے کے جو اجمی لوگ آئے، فارنرز انٹر ہوئے اسلام میں، تو ان کے لیے قرآن مجید پڑھنے کی بات ہوئی، تو یہ ہوا کہ سارے اسٹیٹ کو کچھ اختلاف ہوا پڑھنے میں، لہجے میں اختلاف ہوا۔ حضرت عثمان کے پاس رپورٹ آئی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا جب مدینے میں میرے رہتے ہوئے لوگ الگ الگ لہجے میں پڑھ رہے ہیں تو بہتر یہ کہ قرآن مجید ایک لکھ دیا جائے، اور لکھ کر کے اس کی کاپی سارے گورنر کو دے دیا جائے، اور گورنر کو آرڈیننس دے دیا جائے کہ آپ اس کاپی سے کاپی بنائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ ذمہ داری حضرت زید بن ثابت کو دی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پورے سسٹم کو اڈاپٹ کیا۔ اب ایک ان کے پاس ماسٹر کاپی بھی موجود تھی،
لہذا جب وہ دونوں سے چیک کر لیتے تھے، اپنے آپ سے چیک کر لیتے تھے، وہ پاس چیک کراتے تھے، وہ پیپر چیک ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہ ماسٹر کاپی سے چیک ہوتا تھا کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو ماسٹر کاپی بنی ہے اس میں کوئی گڑبڑی تو نہیں کی گئی ہے۔ لہذا یہ سارے لوگ دوسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ کاپی آ گئی۔ یہ ماسٹر کاپی مروان بن حکم نے جب اس ماسٹر کاپی سے پھر 5 کاپی بنائی گئی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اب اس وقت یہ بائنڈنگ کی شکل میں آ گئی۔ وہ آپ کے ہاتھ میں جس طریقے سے ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم جو پڑھتے ہوئے ان کو شہادت مطلب لوگوں نے قتل کیا اور شہادت نصیب ہوئی، وہ قرآن کریم کی آپ بائنڈنگ دیکھیں تو اتنی موٹی بائنڈنگ ہے۔ تو وہ بائنڈنگ کے 5 کاپیاں بنائی گئی، کیونکہ اس وقت 5 میجر اسٹیٹ تھے اسلامی صوبے، وہاں صوبوں کو دے دیا گیا اور گورنر سے کہہ دیا گیا کہ اب اس کاپی کی کاپی بنائیں۔ اس 5 میں 3 کاپی آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ جو لوگوں کے پاس پیپر تھے تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب زمانہ تابعی کا آنے والا ہے، صحابہ کے بچے ہوں گے، پتا یہ چلا کہ یہ پیپر ان کے گھر میں رکھا ہے، کسی نے اس میں کچھ اور لکھ ڈالا، آنے والے دن میں ڈسپیوٹ پیدا کریں گے کہ ہمارے ابا تو جو لکھے اس میں 2 آیت اور ہے، وہ تو ہم کو مل ہی نہیں رہی اس میں۔ لہذا انہوں نے کیا کیا کہ جب دوبارہ پیپر لوگ لے کر کے آئے نا، وہ پیپر واپس نہیں کیا گیا، سارے پیپر کو امیر المومنین نے کیا کر دیا، اپنی کسٹڈی میں لے لیا کہ کہا کہ اب تم لوگوں کے لیے جو قرآن کریم ہے وہ اس کی کاپی بنائی جائے گی، بائنڈنگ کی شکل میں ہوگی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چائنا سے پیپر سپلائی ہو گیا۔ اب جو ہے نا وہ گویا کہ قرآن مجید جو لکھا ہوا ہے وہ پیپر پہ لکھا گیا، اور وہ جتنی چیزیں میں لکھی تھی ہڈی پر پتھر پر، وہ ساری چیزیں اپنی کسٹڈی میں لے لی گئی، اور لینے کے بعد وہ اوریجنل کاپی پہلی والی بھی ایک ساتھ رکھ دی گئی، اور مروان بن حکم نے بعد میں اس کو کیا کر دیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ہی اس کو جو ہے وہ جلا کر کے دفن کر دیا گیا، تاکہ معاملہ جو ہے دوبارہ آگے نہیں بڑھے۔ لیکن یہ دوسرا سسٹم تھا، تو گویا حفظ پر ہم مین ڈپینڈ کرتے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی جانب سے ایک قدرتی وسائل ہیں، اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی تھی کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، پروردگار عالم نے اس کو کر دکھلایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن لکھا تھا اپنے زمانے میں، آج بھی جو لکھا موجود ہے، اس میں نقطے نہیں ہیں، اس میں زیر زبر نہیں ہے۔ یہ جو نقطے نہیں ہیں آپ سوچیں گے کہ پھر بے کو نون پڑھ دے، نون کو بے پڑھ دے، یہ اسی بات پر تو ان کو ناز تھا اور پراؤڈ تھا کہ ہم عربی جانتے ہیں، ہم عربی جانتے ہیں، ہمیں آپ نقطہ رکھے نہیں رکھے، ہم اتنے ماہر ہیں کہ ہم بتائیں گے نون ہے کہ بے۔ جیسے اس کی مثال آپ کو دیتے اردو والوں کو، ہر زبان میں جیسے ہندی ہے اسے ماترا لگتی ہے تو پڑھا جاتا ہے، اردو میں زیر زبر پیش لکھا نہیں رہتا، آپ کتاب پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اردو میں جہاں پر اس کو پڑھنا ہے وہاں پر اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس کو کی جگہ اس کو پڑھتے اور اس کو کیوں؟ جتنا آپ ماہر ہوتے جائیں گے اتنا آپ کو زیر زبر پیش کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہذا وہ جو کاپی بنائی گئی اس میں نہ نقطہ تھا اور نہ زیر زبر پیش تھا۔ پھر جب یہ معاملہ ہوا اور آگے بڑھا، اسلام آگے بڑھا، تو الگ الگ رائے ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ حضور کے زمانے کے بعد حجاج بن یوسف کے زمانے میں بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ دوسروں کا نام لیتے ہیں، ہمارا مقصد پرسنالٹی کو نہیں کرنا ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اس میں زیر زبر پیش اور نقطے نہیں لگے تھے۔ پھر پہلی مرتبہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں نقطے لگ کر کے قرآن مجید آئے اور زیر زبر لگ کر کے آئے۔ میرے پاس ایک قرآن ہے، ہم آپ کو دکھلائیں گے کسی وقت۔ یہ جو نقطے لگائے گئے اس میں بعض لوگوں نے اپنے طور پر الگ نقطے بھی لگائے، جیسے ہم فے کے اوپر نقطہ رکھتے ہیں، بعض ایسے بھی قرآن مجید چھپتے ہیں اور بعض ایسے ممالک ہیں کہ فے کو نیچے نقطہ مانتے، اوپر نقطہ نہیں مانتے۔ رکھا ہوا میرے پاس قرآن، کبھی آپ آئیے گا ہم دکھلائیں گے آپ کو، اگر وہ آپ کو مل جائے گا آپ کہیں گے پرنٹنگ مسٹیک ہو گئی ہے، پرنٹنگ مسٹیک نہیں ہے، وہ وہی ہے۔ اور زیر زبر پیش کے بجائے بھی نقطے ہی رکھے گئے، زیر پہلی مرتبہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں زیر زبر پیش نہیں لگایا گیا۔ وہ نقطے کیسے تھے؟ زبر اگر لگانا ہوتا تھا نا تو جس لفظ کے اوپر زبر لگانا آتا تھا اس کے آگے ڈاٹ رکھتے تھے،
اچھا اگر اس کو کیا کہتے ہیں پیش لگانا ہوتا تھا تو اس کے سامنے گول بنا کر کے رکھتے تھے. اس طرح وہ بھی قرآن مجید موجود ہے آج بھی, اس طرح کا چھپا ہوا بھی قرآن مجید ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں بات بھی کی گئی. پھر اس میں جو منزل لکھی ہوتی ہے نا, 7 منزلوں میں پورا قرآن کریم تقسیم ہے. یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی زندگی میں 7 دن میں عموماً قرآن کریم کی تلاوت خط کے قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. تو ایک دن میں جتنا ان کی پڑھنے کی عادت تھی اس کو وہ منزل کہتے تھے. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ بھی 7 دن میں قرآن کریم پڑھتے تھے, اور ایک منزل جتنا پڑھتے تھے وہ اتنی دیر واک کرتے ہوئے پڑھ لیتے تھے. جس علاقے میں وہ واک کرتے تھے وہ بتاتے ہیں لوگ کہ یہاں سے نکلتے تھے اور اتنا کرتے ہوئے ایک منزل قرآن مجید کیا کرتے تھے, پڑھ لیتے تھے. تو وہ منزل کہلاتی ہے. اس میں جو رکوع ہے, یہ جو 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے, اگر 20 کو 27 سے انٹو کریں گے تو 540 آئے گا. کتنا آئے گا؟ 540. اس میں 540 رکوع ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رکوع پر جو ہے وہ کوئی مضمون ختم ہو. ایک قاری عموماً ایک آیت ایک رکعت میں کتنا پڑھتا ہے وہاں پہ وہ رکوع کرتا تھا. اس مناسبت سے اس کا نام رکوع رکھ دیا گیا, ورنہ یہ رکوع وغیرہ جو چیزیں ہیں نا یہ اللہ کے رسول کے زمانے کی نہیں ہیں. تو اگر اس کو 27 کو ختم کرے گا تو 540 رکعتیں ہوتی ہیں, 540 رکوع ہیں, اور اس کی 27 دن میں قرآن مجید کیا ہو جائے گا, اس کا ختم ہو جائے گا. تو اس کے اندر رکوع, پھر اس کے بعد اس پہ جو پنکچویشن لگائے گئے الگ الگ انداز سے لگے, تو وہ جو آپ نشان دیکھتے ہیں کہیں لام الف ہوتا ہے, کہیں وقف لکھا رہتا ہے, کہیں تو بنا رہتا ہے, ان سب کے الگ الگ علامتیں بعد میں لوگوں نے لگائیں تاکہ پڑھنے والے ایسی غلطی نہ ہو کہ جس سے جو ہے مضمون بدل جائے. اس مناسبت سے وہ سارے کے سارے لگائے گئے. تو اس طریقے سے وہ ہمارے پاس قرآن مجید محفوظ ہے. تیسری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کریں گے, وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو ہی حفاظت کی ذمہ داری کیوں لی اور بقیہ کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں لی, جبکہ اسی کی ساری کتابیں ہیں. تو دوسری قوم اس کو کہتی ہے یہ اللہ کی پارشلٹی ہے کہ اس نے امت محمدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو عقیہ کیا ہے. دو عقیہ سمجھتے ہیں, دو عقیہ کیا ہے, اور ہم لوگوں کے ساتھ دوسرا مانگا. یہ ایک حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ کو ایک الگ قسم کی دلچسپی ہے. دیکھیں آپ اپنے گھر میں بھی نوٹ کریں, ہمارے 5 بچے ہوتے ہیں, کسی ایک کی طرف ایک آدمی کا میلان ضرور رہتا ہے. آپ وہ بھولے بھولے ہم 5 کو برابر چاہتے ہیں, لیکن ایک نہ ایک کی طرف اس کا کیا ہوتا ہے, میلان ہوتا ہے. وہ دل کی کیفیت ہے. ایسے ہی پوری دنیا اللہ کی مخلوق ہے, لیکن پروردگار عالم کا میلان امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, اور اس کی وجہ ہم نہیں, اس کی وجہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ قیامت میں جب سب سے پہلے یہودیوں کو بلائے گا نا اللہ کہ بھائی آؤ اپنا حساب کتاب کرو, تو بولے گا دیکھو تم نے جو ایک کام جو کیا ہے نا وہ سورج نکلنے سے لے کر کے زوال تک ٹائم کیا ہے, تو تقریباً 6 سے 7 گھنٹے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تمہاری مزدوری 1 روپے ہے, اپنا مزدوری پکڑو, چلو کنارے ہو جاؤ. یہ ایک مثال بھی ہے حدیث میں اللہ کے رسول نے. اس کے بعد کرسچن لائے جائیں گے, کہیں گے کرسچن سے اللہ کہے گا کہ دیکھو تم نے جو کام کیا ہے نا زوال سے لے کر کے اثر تک کام کیا ہے, اور یہ تمہاری مزدوری ہے. تو یہودی چلا اٹھے گا کہ سر میں تو اتنا لمبا رابا, ٹائم میرا زیادہ اور ان کا ٹائم آتا اور مزدوری دونوں کے برابر, یہ کیا انصاف ہے. اللہ بولے گا شان کے اختیار کرو, خاموش ہو. اس کے بعد امت محمدی لائی جائے گی. اب اثر سے لے کر کے سورج ڈوبنے کا وقت اس سے بھی کم, ان سے بولے گا کہ تم نے اتنا کام کیا ہے, 2 روپے تمہاری مزدوری ہے. اب اس کو اور لگ جائے گی, یقینی بات ہے. اس کو وہ بولے گا 2 آبجیکشن کرے گا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ آپ نے ایک تو یہ کہ 2 روپیہ دیا, یہ کرسچن ہم سے آدھا کام کیے. اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے نا زوال سے لے کر سورج کے نکلنے تک تو 7 گھنٹے ہوگا, تو اگر زوال سے لے کر اثر تک آپ نکالیں گے تو 3.5 گھنٹہ ہوگا. اور اثر کے وقت کو اگر آپ مغرب سے کریں گے تو اس کا آدھا ہو جائے گا. اسی لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اثر کے وقت کو آدھا رہنا چاہیے, ورنہ وہ کمپلینٹ صحیح نہیں ہوگی. جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3 بجے 3:30 بجے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غور سے سمجھے جو کہنا چاہ رہا ہوں
کہ ظہر سے عصر تک کا ٹائم آپ کے لحاظ سے، آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور عصر سے مغرب کا ٹائم آپ کے یہاں برابر ہوتا، 3.5 گھنٹہ ادھر 3.5 گھنٹہ. انہوں نے کہا ایسا اگر ہوگا تو کمپلین غلط ہے. وہ یہودی یہ بھی کمپلین کرے گا کہ ان کا ٹائم کرسچنوں سے بھی آدھا مزدوری آپ نے پوری دی. تو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت سے ایک الگ معاملہ رکھتا ہے. تو یہ جو ان کا اعتراض ہے اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب ہی کی حفاظت اللہ نے کی، حالانکہ ہماری کتاب بھی اللہ ہی کی بھیجی کتاب ہے. تو اس کا جواب ایک ہے اور بہت پیٹنٹ ہے. ہر نبی کے بعد کتاب جس کے پر نازل ہوئی، اس کے بعد ایک نبی آنے والا تھا. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس لیے نہیں لی کہ اگر عوام اس کو چینج کرے گی تو آنے والا نبی اس میں کریکشن کر دے گا. مثال کے طور پر داؤد میں، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور ہے. اگر زبور میں چینجنگ ہوئی تو موسیٰ آنے والے ہیں علیہ السلام، موسیٰ کریکشن کر دیں گے کہ بھائی تم نے یہ پرابلم اس میں کریٹ کیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت میں اگر تم چینجنگ کرو گے تو اللہ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ جانے والے ہیں، عیسیٰ کریکشن کر دیں گے. اب عیسیٰ کے بعد قرآن مجید نازل ہونے والا، قرآن مجید کے نازل کرنے سے پہلے بلکہ ڈے ون سے مراد جس دن دنیا بنی اس دن سے اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے. اب جب اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو اگر کتاب میں تم گڑبڑی کرو گے تو کریکشن کون کرے گا؟ لہذا پروردگار عالم نے چونکہ یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ لا نبی بعدی، انہوں نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جب کوئی نبی نہیں ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کتاب کی حفاظت ہونی چاہیے، ورنہ آگے کریکشن کون کرے گا؟ یہ بنیادی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کتاب کی ذمہ داری اپنے اوپر لی. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھائے اور صحیح بات کی فہم عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم اور باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بات کریں گے.